نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ انہیں غیروں کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن کبھی شریعت اور دین کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ اتنے بھولے بھالے لوگ ہیں یہاں پر, اتنے بھولے بھالے لوگ دنیا میں کسی ملک میں اللہ نے نہیں پیدا کیے. اتنی محنت کرنے والے لوگ, اتنی محبت کرنے والے لوگ, آپ حج میں اتنی محبت اور اتنی خلوص اور اتنی محنت کا انجام نہیں دیکھ سکتے. آپ کو معلوم ہے بغل میں بارہ بنکی پڑتا ہے, بارہ بنکی میں ایک جگہ مہادیوا میں بیچاروں کی اپنی عبادت کا ایک نظام ہے. آپ تصور کریے اتنے بھولے بھالے لوگ. کانپور مہادیوا سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. 150 کلومیٹر کی مسافت یہ قوم بیچاری پیدل طے کرتی ہے. پہلے گنگا جاتی ہے, وہاں سے پانی بھرتی ہے اور پانی بھرنے کے بعد پیدل سفر کرتی ہے. اور سفر کرنے کے بعد ان کا جو بھی مذہب ہے, ان کا جو بھی تصور ہے, جو بھی عقیدہ ہے, ان کی پوجا پاٹ کے جو بھی طریقے ہیں, میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ قوم کتنی محنت کر رہی ہے, کتنی قربانی دے رہی ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں اس بیچاری کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی. اس کے باوجود یہ قوم بیچاری تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے راستے پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اگر آج جلسہ ہو رہا ہے یہاں پر اور دروازے پر کوئی بجلی کا تار گر جاوے, کوئی وہاں پر گڈھا کھد جاوے اور آنے والے مہمانوں کے وہاں پر چوٹ کھانے کا اندیشہ ہو, اور ہمارے جلسے کے ذمہ داروں نے وہاں 5, 6, 10, 20 نوجوانوں کی ذمہ داری لگا دی ہو, تم یہاں کھڑے رہو, جو لوگ آئیں بتا دینا کہ ادھر سے نہ جائیے, ادھر سے جائیے, اس راستے میں نقصان ہے, بجلی کا کرنٹ ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2, 4, 10 لوگ وہاں سے کھیل کود میں مست ہو جائیں اور 2, 4 لوگ وہاں پر زخمی ہو جائیں, تو مدرسے کی اور جلسے کے جو ذمہ داران ہیں کسے سزا دیں گے؟ میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اب بتلانے جا رہا ہوں میں آپ کو مسلمانوں کا قصور کیا ہے, مسلمانوں کا جرم کیا ہے جس کی سزا آج ہندوستان میں مسلمانوں کو مل رہی ہے. مسلمانوں کا جرم میرے عزیزوں, اب آگے آئیے. میں معراج کی بات کر رہا تھا اور معراج کی بات کرتے کرتے میں نے قرآن آپ کے سامنے رکھا تھا اور یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ جتنے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے, اس میں سب سے افضل معجزہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کی قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. چنانچہ اب آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آ کر کے آپ سے کہے میں آپ کے رسول کو پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے رسول کی سیرت کو, اس کی زندگی کو, اس کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ کہیں گے معراج, تو ہم سے پوچھے گا معراج تم نے دیکھی ہے؟ ہم کہیں گے نہیں دیکھی. تو مجھ سے فوراً کہے گا جو چیز تم نے نہیں دیکھی مجھے کیسے دکھلاؤ؟ کیسے سمجھائیں گے کہ امام الانبیاء کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا؟ کون سا معجزہ آپ کے پاس ہے؟ کون سی دلیل آپ کے پاس ہے؟ چنانچہ میرے عزیزو یاد رکھیے, آپ کچھ نہیں پیش کر سکتے. آپ اگر پیش کر سکتے ہیں تو صرف قرآن مجید پیش کر سکتے ہیں. کیا یہ ہے؟ اس کے ذریعے سے پہچانو اس کے ذریعے سے میرے محبوب کو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو یہ نبوت کی دلیل ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی. اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھیے, اللہ نے, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بس جیسے حضرت آئیں گے بات مکمل کروں گا, اللہ نے اسی لیے اپنے اس کلام کی حفاظت کا ایسا غیبی نظام بنایا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, عقلیں پریشان رہ جاتی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بچے ماشاءاللہ, کچھ بچوں کی دستار بندی ہے, بچے بیٹھے ہیں, یہ بچے حفظ کر لیتے ہیں. آپ کو اور بتاؤں, بچے ہی نہیں بچیاں بھی حفظ کر لیتی ہیں. اللہ کی توفیق سے بہت سی بچیوں نے حفظ کیا ہے. اور جب اللہ کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ نے ایسے کرشمے دکھلائے. آپ بھی دیکھیے, میں نے بھی دیکھے, بڑھاپے کی عمر ہے, اللہ نے توفیق دیے بوڑھے انسان کو, وہ عمر جس عمر میں انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, جو نمازوں میں رکعتیں بھول جاتا ہے, جو راستے بھول جاتا ہے, جو لوگوں کے نام بھول جاتا ہے, لیکن اس وقت وہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو ضعیف العمری میں ہے لیکن قرآن یاد کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کراتے ہیں. بعض لوگوں نے عمر کے اخیر حصے میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے کے بعد قرآن مجید یاد کیا ہے. اور آگے بتلاؤں میں آپ کو, اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے, کہاں سے وہ نظام کر لے گا خدا جانے. اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے. کسی شاعر, بلکہ شاعرہ نے ایک شعر کہا تھا کہ کتابیں اور بھی اتنی ہیں لیکن میرے قرآن کی. کیا اللہ کا نظام ہے؟
میرے مسلمانوں یہ جرم ہے ہمارا. میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کسی انسان کے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. یہ 100 کروڑ ہندوستان میں بسنے والے اللہ کے بندے جہنم جا رہے ہیں اور ہم نے کبھی ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کی. یہ ہمارا جرم ہے. ہم نے دوریاں بنائی ہیں. اسی لیے اس شاعرہ نے کہا کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں. نابینا حافظ اللہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. قرآن کی حفاظت کے حوالے سے نہ میں مولانا کا محتاج ہوں, نہ زمینداروں کا محتاج ہوں, نہ دولت مندوں کا محتاج ہوں, نہ مسلمانوں کا محتاج ہوں. تمہاری غرض ہو اور 1000 مرتبے نہیں, 1,00,000 مرتبے نہیں, کروڑ مرتبے ہو تو اس دربار میں آؤ, ورنہ جاؤ ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے اور ان سے اپنا کام لے لیں گے. اور اللہ نے 12 چیزیں دکھلائی. لکھنؤ سے ایک جماعت گئی بنگلور اور وہاں پر اس جماعت کے امیر ایک مولانا تھے. بنگلور میں مشورہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی جائے. اب ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف تھے, انہوں نے منع کر دیا, وقت دینے سے انکار کر دیا. ایک مہینے پہلے وقت لینا پڑتا. وہاں لکھنؤ میں ایسے ڈاکٹر ہیں بہت سے, آپ وقت لینا چاہیں تو 3 مہینے پہلے وقت لیجئے. لیکن جب کسی نے بتلایا کہ جماعت آئی ہے, اس میں ایک مولانا بھی ہے, تو انہوں نے کہا 3 منٹ کا وقت ہے. اب مولانا جب تشریف لے گئے اپنے 2-4 جماعت کے افراد کو لے کر کے, تو انہوں نے اس ڈاکٹر کو ذرا متاثر کرنے کے لیے بات یہاں سے شروع کری. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, MD ہیں, کیا کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے 2 بیٹے ہیں اور میرے بھی دونوں بیٹے ڈاکٹر ہیں. تو اس ڈاکٹر نے فوراً کہا اور مولانا اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے, میرا ایک بیٹا عالم بن چکا ہے, دوسرا بننے والا ہے. خدا کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے. قرآن محفوظ رہے گا. وہ چاہے گا تو امیروں کے یہاں سے اور وہ چاہے گا تو بادشاہوں کے یہاں سے نظام کر لے گا. اورنگزیب علیہ الرحمہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا. شاہجہاں کے پاس گئے اپنے باپ کے پاس اور جا کر کہا ابا حضور مبارک ہو, آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا ہے. تو شاہجہاں نے کہا میں کیا کروں, اگر میرا پوتا حافظ قرآن بنا ہے تو میرا کیا فائدہ. اورنگزیب سمجھ گیا وقت کا بادشاہ ہے اور جس نے ہندوستان میں قریب 50 سال تک حکومت کی ہے اور اس ہندوستان میں جو ہندوستان سے کئی گنا بڑا تھا, وہ اشارے کو سمجھ گیا اور گیا. اور 6-7 مہینے میں جب اس نے حفظ کر لیا, وہ حفظ کر کے جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ ابا مبارک ہو, آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے. تو باپ نے کہا میرا اب کام بنے گا. تو بادشاہوں کو چاہے کھڑا کر لے, رئیس زادوں سے اپنا کام لے لے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں. میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو جو نو مسلم ہے, اس کی بیوی بھی نو مسلم ہے اور اس کو اللہ نے صرف 2 بیٹیاں دی, بیٹے نہیں دیے. باپ بھی نو مسلم, بیوی بھی نو مسلم, اس کو اللہ نے صرف 2 بیٹیاں دی, بیٹے نہیں دیے. لیکن اللہ نے کرشمہ دکھلایا جب پیسے والے لوگوں نے قرآن کو ٹھکرایا, زمینداروں نے قرآن کو ٹھکرایا. میں بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے چھوٹی موٹی جو بھی کچھ والد صاحب کو مال و دولت کی حیثیت سے نوازا تھا, میرے ابا حضور نے جب مدرسے میں ڈالا پورا خاندان مخالف ہو گیا. آج بھی بڑے گھرانوں کے بچے مدرسے نہیں جاتے. یہ ناقدری ہے قرآن مجید کی. اللہ پہ غریبوں کو کھڑا کرتے ہیں, وہاں سے کام لیتے. اور وہ نو مسلم جوڑا اللہ نے اس سے کام لیا کہ اس کی 2 بیٹیاں دونوں حافظہ. خدا کا نظام ہے, اللہ جہاں سے چاہیں گے وہاں سے کام لے لیں گے. اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھو یہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قیمتی معجزہ ہے, سب سے افضل معجزہ ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور طرح طرح سے اللہ نے اس کی حفاظت کے انتظامات فرمائے. اور جن لوگوں نے ٹھکرایا اللہ نے ان کو ٹھکرا دیا. یہ وقت بڑا نازک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت نازک اس وقت گھڑی ہے. لیکن آپ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں, آپ بھول جائیے کہ آپ بہت طاقتور ہیں. میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا, آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. کشمیر سے زیادہ کہیں مسلمان نہ جیالے تھے, نہ طاقتور تھے, نہ اتنی بڑی آبادی میں تھے, نہ اتنی بڑی تعداد میں تھے. لیکن جب موقع آیا حکومت نے ان کو مسل کر کے رکھ دیا, کچھ نہیں کر پائے. آپ بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیے. ہماری حفاظت اگر ہوگی تو صرف آسمانوں سے ہوگی اور کہیں سے نہیں ہوگی. اور آسمانوں سے حفاظت کیسے ہوگی, اس کے لیے
قرآن مجید میں اللہ نے ایک نظام بتایا، لیکن میں یہاں پر وہ نظام بعد میں بتاؤں گا جب حضرات آ جائیں گے، تاکہ بس میری بات مکمل ہو جائے۔ لیکن معاف کیجئے گا میرے عزیزو، میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ہمارے بزرگ تقریر فرما رہے تھے، اور بھی جگہوں پر جاتا ہوں وہاں بھی لوگ تقریر کرتے ہیں، مجھے ذرا افسوس ہوتا ہے، مجھے شکایت ہے، اپنے علماء سے شکایت ہے اور مدرسوں کے ذمہ داروں سے شکایت ہے، جب بھی آپ دستار بندی کے جلسوں میں جائیں گے اس حوالے سے ضرور باتیں ہوں گی، ایک بچہ جب حافظ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سورج سے زیادہ روشن اس کو تاج پہنائیں گے، اور اس کے والد صاحب کو تاج پہنائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ تم 10 لوگوں کو جن کے سلسلے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تم جنت لے جا سکتے ہو۔ یہ بات تو بالکل یقینی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر صرف یہی بات بتلائی جاتی ہے تو بچوں کے ذہن میں بھی اور سننے والوں کے ذہن میں بھی اور عام مسلمانوں کے ذہن میں بھی صرف یہ جاتا ہے کہ یہ کتاب اگر ہے تو صرف ثواب کی کتاب ہے، مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب اس لیے ہے کہ پہلے اس سے دنیا کے مسائل حل کرو، یہ کتاب ثواب کے لیے نہیں ہے، دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ دور کتنا نازک ہو، حالات کتنے مایوس کن ہو، لیکن اگر تمہیں روشنی ملے گی اسی کتاب سے ملے گی، اور یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ صحابہ کا جو مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے معجزات ہیں، آپ کبھی پوچھتے ہیں یہ مولانا بڑا قیمتی ہے، یہ بہت باصلاحیت ہے، اس نے پڑھا کہاں سے ہے؟ یہ ڈاکٹر بہت اہم ہے، اس نے پڑھا کہاں سے؟ یہ صاحب لندن سے پڑھ کر کے آیا۔ صحابہ دنیا کے پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ترین انسان تھے، آخر ان کی پڑھائی کا نصاب کیا تھا؟ ان کی پڑھائی کا سلیبس کیا تھا؟ کون سا کورس پڑھایا گیا تھا صحابہ کو جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے سب سے ممتاز انسان بن گئے؟ چنانچہ وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر ہوا تو کھڑے ہو کر کے رونے لگے اور یاد کرنے لگے، کہنے لگے عمر تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی۔ بچپن بکریاں چرانے گئے تو اتفاقاً ایک مرتبہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، والد صاحب کو بات بتلائی، والد صاحب بہت ناراض ہوئے، تو بکریاں نہیں چرا پاتا تو زندگی میں کرے گا کیا؟ تو بکریاں نہیں چرا پاتا کیا کرے گا زندگی میں؟ اور پھر کہنے لگے عمر یہ قرآن، عمر نے فرمایا یہ قرآن کی نعمت ہے کہ آج تیری اتنے بڑے علاقے میں حکومت ہے، آج تو دنیا پر حکومت کر رہا ہے، یہ قرآن کی بدولت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلا سبق یہ ہے ہمیں قرآن سے اپنے مسائل حل کرنا ہے۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو وہ ہمیں قرآن سے حل کرنا ہے، لیکن معاف کیجئے گا ہم نے قرآن سے اپنے مسائل نہیں حل کیے۔ قرآن کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ساری دنیا مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان صرف قرآن پڑھتے ہیں لیکن نہ قرآن کو سمجھتے نہ اس پر عمل کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پہلے زندگی پیش کرو، دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ حضرت حاتم طائی انتقال ہو گیا، ان کی بیٹی قبیلہ طے کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، گرفتار ہو کر کے آئی۔ یہ کردار پہلے پیش کرو، قرآن بتلاتا ہے۔ گرفتار ہو کر کے آئی تو ذرا سا سر سے دوپٹہ پیچھے کھسک گیا، دوپٹہ سر سے پیچھے کھسک گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر بیٹی کے سر کو دوپٹہ دو۔ فاروق اعظم نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا عمر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ عمر پھر اپنی چادر دی اور بلا کر کہا بیٹی تمہیں یہ لوگ گرفتار کر لائے لیکن میری طرف سے پوری اجازت ہے، تم اگر رکنا چاہو تو رکو اور جانا چاہو تو جاؤ۔ کہانی میں جانا چاہو، کہا میرے لوگ حفاظت سے تمہیں تمہارے گھر تک پہنچائیں گے۔ گھر پہنچی، حضرت عدی بہت ناراض تھے، دور سے جا کر بھائی کو ساری داستان بتائی، بھائی کو لے کر کے آئیں، خود اسلام میں داخل نہیں، بھائی کو اسلام میں داخل۔ طالبان کا نام آپ نے سنا، فرانس کی 2 خاتون جو جاسوس تھیں طالبان نے گرفتار کر لیا،
وہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں جس قوم نے ان کے گھروں کو برباد کیا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا، ان کے شہروں کو تباہ کیا ہے، اس دشمن قوم کی 2 بیٹیاں ان کے ہاتھ سے چڑھ گئی، کیا سلوک کیا جائے؟ لیکن معلوم کیا ہوا، بہن سے زیادہ عزت دی ان بہنوں کو، اور اسی لیے میڈیا نے غائب کر دیا۔ جب یہاں سے واپس جاتی ہیں، میڈیا بلاتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے، میڈیا کو اندازہ ہوتا ہے طالبان کی برائی ہوگی، انہوں نے وہاں پر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ پہلے یہ کردار ہم کو پیش کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن اس لیے نہیں کہ پیغمبروں کے قصے سن لیجئے، قرآن اس وجہ سے ہے کہ ان قصوں کے ذریعے سے زندگی کے مسائل حل کریے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، تصور کریے کیا نظام ہے، قید خانے میں گئے، قیدیوں کو فوراً دین کی دعوت دے دی، بادشاہ کے ساتھ ایک زمانے تک رہے لیکن بادشاہ کو دین کی دعوت نہیں دی، قیدیوں کو فوراً دین کی دعوت، لیکن بادشاہ کو دین کی دعوت یوسف علیہ السلام نہیں دے رہے۔ کیوں؟ دعوت کا ایک دستور ہے، ڈائریکٹ دعوت دینے سے کبھی مؤثر نہیں ہوتی۔ دعوت کا دستور میرے عزیزو یہ رہا کہ جب اس قحط سالی کی ایک مصیبت پورے ملک میں آئی، آزمائشی حالات آئے اور کوئی بھی وزیر اس صدارت کو لینے کے لیے تیار نہیں، یوسف علیہ السلام نے اس وقت بڑھ کر کہا کہ لاؤ میں اس وزارت کو سنبھالتا ہوں، اور جب وہ وزارت لے کر کے سنبھالا اور سنبھال کر کے پورے ملک کو اس عذاب سے نجات دے دی، تب جا کر کے بادشاہ کو دعوت دی اور بادشاہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو پورا ایک علاقہ ہے، یہاں پر ہم کو قرآن کے پیغام کو عملی طور پر اپنے برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ یہی اس ملک میں ہماری نجات کا واحد راستہ ہے، اور کوئی راستہ ہماری نجات کا نہیں ہے۔ بظاہر حالات بہت مایوس کن ہیں، اور یاد رکھیے حالات کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے آپ یہ جنگ جیتنا چاہیں کبھی نہیں جیت سکتے۔ یورپ کے ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ مسلمانوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امریکہ کو شکست دے دو گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور کبھی شکست نہیں دے سکتے امریکہ کو۔ سائنس کی دنیا میں وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اتنا طاقتور ہو گیا سائنس کی دنیا میں وہ، کہ تم اگر اس کا مقابلہ کرو گے تو تم جب آج اس کے مقابلے پہ آؤ گے تو وہ تم سے 500 سال آگے نکل چکا ہوگا۔ لیکن اگر تم امریکہ کو شکست دینا چاہتے ہو، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس یقین کا نور نہیں ہے، ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، بیچارے پریشان ہیں، حیران ہیں۔ تم ایمان کی طاقت کے ذریعے سے انہیں شکست نہیں بلکہ ان کے دل کو جیت سکتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ آباد ہیں، جو قومیں یہاں زندگی گزر بسر کر رہی ہیں، بہت بھولی بھالی ہیں، خدا کی قسم ان سے زیادہ بھولا بھالا دنیا میں شاید کوئی علاقہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ کسی کا ذرا سا کمال دیکھتے ہیں، کسی کا ذرا کرشمہ دیکھ لیتے ہیں، کسی کا کوئی کرتب اور جادو دیکھ لیتے ہیں، اسے بھگوان بنا لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے زندگیاں پیش کی ہوتی، مسلمانوں کے ساتھ اخلاق و کردار کا معاملہ کیا ہوتا، یہ ہمارے پیر دھو کر کے پیتے، لیکن ہم نے وہ کردار نہیں پیش کیا، بلکہ ہم نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں ہم نے کی ہیں۔ کانپور میرا جانا ہوا، ہماری عزیزداری بھی کانپور میں ہے، اور اتفاقاً ایک پروگرام میں جانا ہوا تو وہ ٹرین لکھنؤ کی ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ ٹرین جھارکھنڈ سے دلی جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو کانپور اترنا پڑا کہ وہاں سے دوسری سواری لے لیں گے۔ جمعے کا دن تھا، ہم نے وہاں اپنے بعض دوستوں سے کہا کہ تم جانا نہیں، ہمارا جمعے کا وقت ہے، اس وقت ہماری ٹرین پہنچے گی اور جمعہ خطرے میں پڑ جائے گا، تم وہیں پر رہنا تاکہ اگر تاخیر ہو تو تمہیں معلوم ہے کہاں پر جمعہ تاخیر سے ہوتا ہے، کہاں اول وقت میں ہوتا ہے۔ وہ دوستوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جب اسٹیشن پر اترے، اب کانپور میں جو محلے مسلمانوں کے ہیں، بیکن گنج ہے، چمن گنج ہے، طلاق محل ہے، حلیم پرائمری ہے، ہمایوں باغ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پورا مسلم علاقہ ہے۔ 20 رکشے والوں سے ہم نے کہا چمن گنج نہیں جانا، چمن گنج نہیں جانا، خالی کھڑے دوسری سواری کا انتظار کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے چمن گنج نہیں جانا۔ ہم لوگ ٹہلتے ٹہلتے روڈ تک آ گئے، اور بالآخر مجبوراً وہاں ایک رکشہ والا بڑی مشکل سے ملا۔ ہم جب وہاں پہنچے، ہم نے اپنے دوست سے کہا یار حیرت ہے، میں نے 20 رکشے والوں سے پوچھا کوئی شخص چمن گنج جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے کہا ان کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ غلطی ہماری یہ رہی ہے کہ وہاں اس سے ہم جو بھی کرایہ طے کر لیتے ہیں، 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے، اور یہاں آنے کے بعد آدھا کرایہ دیتے ہیں، اور کچھ کہتا ہے تو مارتے بھی ہیں اس کو۔ ہم نے خود ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو حالات تو بہت مایوس ہوئے، نجات کی کوئی شکل بنتی نظر نہیں آ رہی۔
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گیپ ہمارے اور ان کے بیچ ہو گیا ہے، ان بھولے بھالے لوگوں کے بیچ، ہم ان کو اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مدرسوں کے جلسوں میں بلا بلا کر کے اور اپنے معاملات کے ذریعے سے قرآن کی عملی تصویر ان کے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو دو راستے بتلا رہا ہوں، بظاہر موت سامنے کھڑی ہے۔ NPR اور NRC جو نظام چل رہا ہے وہ مسلمانوں سے یہاں کی شہریت چھیننے کا ایک نظام بن رہا ہے اور بچنے بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں دو راستے ہیں اور دونوں راستے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ بتلا رہا ہوں جس کو اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت ہر حال میں کریں گے۔ اس کا ترجمہ یہی جو میں نے کیا، یقیناً کریں گے، ہر حال میں کریں گے، ہر طریقے سے کریں گے اس کی حفاظت۔ مولانا علی میاں کا شاگرد ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا ہی کے انداز میں مولانا کا ہی پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ مولانا مرحوم نے کہا تھا کہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے خزانے میں کہیں بھی ایک اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، کہیں نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ضرور کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ وہ اس کی زندگی، اس کی جان، اس کا مال، اس کا ایمان، اس کی عزت آبرو، اس کی آبادیاں محفوظ رہیں، ایک راستہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ دے، قرآنی حفاظت کے دائرے میں آ جائے، قرآنی محل میں داخل ہو جائے۔ یہ محل محفوظ رہے گا اور اس محل میں جو جو آئے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ سب محفوظ رہیں گے۔ حالات کتنے مایوس کن یاد رکھیے گا۔ ہندوستان کی بات بتلاؤں آپ کو اور ہندوستان کے باہر کی بات بتلاؤں میں آپ کو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو عملی طور پر پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں دو اسٹیٹ ہیں، ایک کا نام حیدرآباد اور ایک کا نام ہے کشمیر۔ حیدرآباد پوری مسلمانوں کی اسٹیٹ رہی ہے آج سے 50 سال، 60 سال، 70 سال پہلے تک نظام حیدرآباد ہوا کرتے تھے، اور کشمیر غیر مسلموں کی اسٹیٹ رہی ہے۔ راجہ ہری سنگھ کی اسٹیٹ کشمیر رہی ہے اور نظام حیدرآباد کی اسٹیٹ حیدرآباد رہی ہے۔ حیدرآباد مسلمانوں کی اسٹیٹ، کشمیر غیروں کی اسٹیٹ، لیکن جب نظام حیدرآباد نے قرآن سے تعلق کو نہیں جوڑا، وہ اسٹیٹ غیر مسلم اسٹیٹ بن گئی۔ اور کشمیر میں ایک اللہ کا نیک بندہ پہنچا اور اس نے قرآن کے نظام کو وہاں کے لوگوں تک منتقل کرنا شروع کیا۔ بادشاہ غیر مسلم، پولیس غیر مسلم، عدالتیں غیر مسلم، لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ پہنچا، پورا کا پورا علاقہ اسلام میں داخل۔ یاد رکھیں صرف ایک چیز ہماری حفاظت کر سکتی اور وہ قرآن مجید ہے۔ رشا کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے میں وہ علاقہ جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، قزاقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، چیچینیا، یہ سب مسلم اسٹیٹس تھے۔ اور کمیونزم کا جب نظام چلنا شروع ہوا تو کمیونسٹوں نے 1 2 3 4 کر کے آہستہ آہستہ ساری مسلم ریاستوں کو ہضم کر لیا اور ایسا ظلم کیا وہاں پر کہ تقریباً 70 سال تک اس ملک میں اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، مسجدوں میں تالے، برقعے پر، داڑھی پر پابندی، اسلامی ناموں پر پابندی، عربی زبان پر پابندی، لیکن وہاں کے لوگوں نے قرآن مجید سے تعلق کو باقی رکھا اور باقی ایسے رکھا کہ جنگلوں میں جا جا کر کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، تہہ خانوں میں جا جا کر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، قبرستانوں میں جھوٹے موٹے مردے لے جاتے تھے اور قبرستانوں میں بیٹھ کر کے رات کی تاریکیوں میں اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ نے پھر رحمتیں بھیجیں کہ ایک دور وہ آیا جہاں 70 سال تک تمام مسلم ریاستوں میں ظالموں کا قبضہ رہا، لیکن قرآن کی برکت سے وہ دور آیا کہ آہستہ آہستہ وہ ساری مسلم ریاستیں آج سے 20 22 25 سال پہلے دوبارہ آزاد ہو گئی۔ ایک حل ہے صرف قرآن مجید۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے ایک تو آپ کو یہ راستہ بتلایا، دوسرا راستہ اللہ کی گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو، کسی سیاسی جماعت کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام جتنی جلدی کر لو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کیسے وہ سمجھ لیجئے ذرا سا نظام کا۔
قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو قرآن تم کو اللہ نے دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کو گھر میں رکھو، جسدان میں سجا کر کے رکھو، چومو چاٹو، اس سے ثواب حاصل کرو، خیر و برکتیں حاصل کرو، اس لیے نہیں۔ یہ کام تمہارا بلغ، اسے پہنچاؤ دنیا کے عام انسانوں تک، دنیا کے ایک ایک فرد تک اس کتاب کے پیغام کو پہنچاؤ۔ ہندوستان میں ہمارا جرم یہی ہے، جو میں نے بیچ میں کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ عملی طور پر پہنچاؤ، اچھا جب پہنچاؤ گے تو حالات آئیں گے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یاد رکھو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے قرآن کے پیغام کو دنیا کے عام انسانوں تک نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو یاد رکھیے آپ نے رسالت کا قضا نہیں کیا۔ ہاں اب حالات آئیں گے، مخالفت ہوگی، دشمنیاں ہوں گی، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اللہ نے ایک نظام کیا بنایا؟ گھبرانا نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ حفاظت کیوں فرماتے ہیں وہ میرے عزیزو سمجھ لو آپ۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جب ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، جب تک ہم نے پیغام نہیں پہنچایا ہم مجرم ہیں اللہ کی نظر میں، ہم خطابار ہیں اللہ کی نظر میں، ہم نے وہ ڈیوٹی نہیں دی، وہ ڈیوٹی نہیں انجام دی جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا۔ لیکن جب ہم ڈیوٹی دے دیتے ہیں، پیغام کو پہنچا دیتے ہیں عملی طور پر، پڑوس میں رہ کر، ساتھ میں رہ کر، تجارت میں رہ کر، کاروبار میں رہ کر، دنیا میں یاد رکھیے دنیا میں جو انقلاب آیا ہے، تاریخ پڑھیے خدا کے واسطے، وہ عملی طور پر آیا، جلسوں سے تقریروں سے انقلاب نہیں آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں سے فلسطین لیا، عملی طور پر لیا۔ عیسائیوں کا سازش کا نظام، عیسائیوں کا غداری کا نظام، عیسائیوں کا ملت کو خریدنے کا نظام ایسا مضبوط تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی کامیاب نہ ہوتے، لیکن عیسائیوں نے اپنی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجا مسلمانوں کو خریدنے کے لیے، اور اس میں بعض بچیاں مسلم افسران کے ہاتھوں چڑھ گئیں، اور انہوں نے عجیب و غریب حیرت دیکھی، یہ انسان ہے یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، زمانہ میرا دیوانہ ہے، لوگ میرا انتظار خود کرتے ہیں، اور آج میں ان کے قبضے میں ہوں، لیکن یہ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ جب انہوں نے یہ کردار دیکھا، انہوں نے زندگی دیکھی، اور یہ دیکھا کہ یہ لوگ رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور میری عزت سے کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں لیکن نہیں کھیل رہے ہیں، زندگی بدل گئی۔ وہ غداری کرنے مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی اور مسلمانوں کو سارے راز دے دیے۔ اس طریقے سے انقلاب آیا ہے، دنیا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں تو پہلا کام تو میرے عزیزو یہ ہوتا ہے، ہمارا جو فرض تھا فرض پورا ہو گیا، ہماری جو ڈیوٹی تھی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب ہم قابل گرفت نہیں رہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ ہم جب دعوت اس کو پہنچائیں گے، یا تو قبول کرے گا تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور نہیں قبول کرے گا تو اب حجت تمام ہو چکی ہوگی، اب اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ نے قرآن مجید میں نظام بتلایا، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حالات آئیں گے، لیکن حالات سے مایوس ہونے کی، ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھا پائی کی ضرورت نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغام کو جلدی سے اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور نافذ کرنے کے بعد اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کرو۔ اس لیے میرے عزیزو میں اپنی بات کو اب خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بالکل خلاصے کا خلاصہ سمیٹ رہا ہوں پوری بات کو۔ دیکھو تقریروں کا، جلسے جلوسوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے بہت جلسے کر لیے، ہم نے بہت تقریریں کر لی، اب وقت گیا ہے۔
اب قیامت ادھر بھی جا سکتے سامنے ہیں کھڑی ہے اور ہم آپ کچھ نہیں کر ادھر ہی پائیں چلے گے۔ جاؤ، نزدیک پڑے گا۔ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کریں گے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمارا جو جرم ہے اس ملک میں، وہ جرم یہ ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، یہ اللہ کے 100 کروڑ جو مخلوق ہیں، یہ اللہ کے 100 کروڑ جو بندے ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں بن پا رہے ہیں، ہماری غفلتوں کی وجہ سے یہ بیچارے جہنم جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہم ان تک دین کی دعوت پہنچا دیں گے۔ کیا بعید ہے جو ایک انسان کو بھگوان بنا سکتا ہو؟ اگر حضور کی سیرت کو دیکھ لے، حضور کی زندگی کو دیکھ لے عملی طور پر، تو کیا حضور پر ایمان نہیں لائے؟ حضور کو انسان، حضور کو پیغمبر، حضور کو رسول اور حضور کو افضل البشری بعد الانبیاء نہیں سمجھے گا؟ کیوں نہیں سمجھے گا وہ؟ ہماری غلطی رہی کہ ہم نے اس پیغام کو اپنے پاس چھپا کر کے رکھا ہے، عملی طور پر ان انسانوں تک اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اسی کی سزا یہ ہم کو مل رہی ہے۔ دنیا والوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں سزا دیں، اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کام کو شروع کر دیں، یہ بھولی بھالی قوم اس کو اپنے قریب کریں، اس کی غلط فہمیوں کو دور کریں، اس کی مدد کریں، اس کو مدرسوں تک لے کر کے آئیں، اس کو مسلمانوں کی محفلوں تک لے کر کے آئیں، اس کو دکھلائیں کہ دیکھو مسلمان کتنا صاف ہوتا ہے، کتنا ایماندار ہوتا ہے، کتنا وفادار ہوتا ہے، کتنا ہمدرد ہوتا ہے۔ وہ جب زندگی ہماری دیکھے گا، قریب آئے گا، تو کیا بعید اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، جو ہمارا دشمن ہے ہمارا دوست بن جائے، اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت کی حاصل کرنے کا جو دروازہ ہم نے بند کر رکھا ہے، وہ دروازہ انشاء العزیز کھل جائے گا۔ یہی ایک آخری راستہ بچا ہے، ورنہ میرے عزیزو یاد رکھو، ہمارے اس وقت اسباب کے اعتبار سے بچانے کے جتنے راستے ہیں سب بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کرے کہ جو پیغام میں نے دینے کی کوشش کی ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے، اور اللہ مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے لے جس کام کے لیے اللہ نے اس ہندوستان میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی غلامی میں اللہ نے جو سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا ہے کہ آپ کا غلام بنایا ہے، تو جو کام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہم اس کام کو جتنی جلدی پورا کرنے والے بنیں گے، اتنی جلدی انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔